آپ تمام احباب کا شکریہ کہ مجھے آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ 6-7 ماہ کی کارکردگی ہے کیا، جب یہ بات ہو رہی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دور کی بات کریں، 2017 کے پاکستان کی۔ 2017 کا پاکستان جس میں معیشت کس جگہ کھڑی تھی، ڈالر کہاں تھا، پیٹرول کے ریٹ کیا تھے، خارجہ پالیسی کیا تھی، گیس بجلی کے ریٹ کیا تھے، اور آج کیا ہے۔ اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مریض معیشت مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو بنایا کس نے، اور اس مریض کا علاج کس نے اور کس طرح کیا، اس کو غلط دوائیاں کس نے دیں، اس مرض کو، اس مریض کو اس حال تک پہنچایا کس نے اور کیوں پہنچایا۔ اور اگر آج کوئی بات کرتا ہے کہ جناب الیکشن فوری ہونے چاہیے، تو بھائی ہم تو الیکشن مانگنے والوں میں سے ہیں، الیکشن سے بھاگنے والے تو نہیں ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آپ 6-7 ماہ صوبائی دونوں صوبوں کی اسمبلیاں اس لیے نہ توڑو کہ تم دونوں صوبوں کے وسائل اختیارات استعمال کر کے تم ایک تقرری کو روکنا چاہتے تھے، اور آج دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا اس لیے چاہتے ہو کہ تمہارے پینڈنگ کیس جو ہیں، 4 سال کے کرتوت جو ہیں، جو پائپ لائن میں مقدمات ہیں، وہ فیصلے ہوئے بغیر الیکشن ہو جائیں۔ اور پھر کوئی یہ بتائے تو صحیح نا کہ کیا اسمبلیوں سے استعفے دے کر یا کسی اور جگہ سے کوئی استعفیٰ دے دے تو وہ سارے کے سارے اعمال دھل جائیں گے یا رک جائیں گے؟ اور کوئی یہ بتائے کہ پاکستان کے اندر یہ جو نئے انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، اور صبح الیکشن لڑتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ اگر یہ سننے کو آپ کو ملے کہ ہم الگ ہو گئے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو کہتے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹرز نے مل کر اس مریض کا علاج کیا، ایک ڈاکٹر کے الگ ہونے کے بعد دیگر ڈاکٹر جو ہیں، کیا انہوں نے صحیح علاج شروع کر دیا، صحیح ادویات دینا شروع کر دی؟ اور بھائی ہمارے تو بے گناہ ہونے کے باوجود سال ہر سال گزر گئے، ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور عمران خان کے سال ہر سال سے گناہگار ہونے کے باوجود کیس پینڈنگ ہے، اس پہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ اور پاکستان جیسا ایک مقروض ملک جس کے الیکشن پر اربوں کھربوں روپیہ خرچ آئے، اور ان 7-8 ماہ میں جو مریض ہے اس کا ہاتھ پاؤں اسی طرح بندھا رہے، اور جس کو 4 DGISI نے پالا، یہ میں نہیں کہہ رہا، جنرل حمید گل، خیر انہوں نے تو اپنی زندگی میں اس کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا اور بہت جلد کہہ دیا۔ دوسرے جنرل پاشا کے متعلق چودھری پرویز الہی نے کیا کہا، اور پھر دیگر 2 جرنیلوں کے بارے میں ہمارے جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ہمارے انتہائی محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کیا کہتی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، مگر 2 نہیں 4
ڈی جی نے اس کو پرورش اس کی اور آج اس کو پوچھے بھی نہ، آج اس کے فیصلے پینڈنگ رہے اور کہا جائے کہ آؤ الیکشن لڑتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہماری اپیلوں کے فیصلے نہ آئیں، اس کے کیس پینڈنگ رہیں، تو ان الیکشنوں کو کوئی الیکشن نہیں مانے گا۔ یہ اربوں کھربوں روپیہ مقروض پاکستان کا مزید خرچ کرنے کے بعد پھر مزید تفریق ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں صاف شفاف انتخابات، ہم چاہتے ہیں ہر کوئی اپنے آئینی حدود میں رہے، ہر ادارہ آئینی حدود میں رہے، اور ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اور بھائی بات صرف توشہ خانے کی نہیں ہے، بھائی بات 50 ارب کی نہیں ہے، بھائی 30 ارب کی کرپشن کی نہیں ہے عمران خان کی۔ ابھی تو بے شمار ادویات سکینڈل، ابھی تو جناب رنگ روڈ، ابھی تو جناب ڈالر، ابھی تو جناب چینی سکینڈل، ابھی تو جناب گندم سکینڈل، ابھی تو سکینڈل ہی سکینڈل، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مٹی پاؤ اور آگے چلیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے ابھی تو وہ کرتوت سامنے آنے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے آ چکے، عمل درآمد نہیں ابھی تک۔ ابھی تو بھائی وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے جس ایجنڈے پر تو کام کر رہا تھا اور جن مقاصد کے لیے کر رہا تھا اور جن عالمی قوتوں کے لیے کر رہا تھا۔ ابھی تو ہاں ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، اگر ان 7-8 ماہ کی بجائے جو رہتے ہیں اس ٹرم کے، آپ پہلے وہ فیصلے آ جائیں، یہ 8 دن میں فیصلے آ جائیں، آ سکتے ہیں۔ اس کا تو 1 دن میں فیصلہ آ جاتا ہے، ہمارے تو 48 گھنٹے نہیں سے گزرتے اور ہمیں سزا سنا دی جاتی تھی۔ آپ پینڈنگ فیصلوں کو کر دیں، ہو جانے چاہیے، صبح الیکشن کروا لیں، مگر ہوئے گا نہیں ایسا، اس لیے کہ ابھی تو ایک سایہ ہٹا ہے، دیگر سائے جو ہیں وہ ہٹ جائیں تو یہ موم کا بت جو ہے بغیر سائے کے اس طرح پگھلے گا کہ خوردبین لگائے سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم نہیں بات کرنا چاہتے ابھی وہ کہ ضمنی انتخابات میں 15 سیٹیں کس طرح جیتی گئی تھی، ہمیں نہ ادھر لے کے ہم نہیں جانا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک سے کون سے ہمسایہ ممالک سے پیسہ آیا، کس کس کے ذریعے آیا۔ ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، ہاں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہیں وہ مریض کے مریض ہی رہیں، ہم بے گناہ ہوتے ہوئے مجرم ہی رہیں، اور مجرم جو ہے وہ صادق و رمین ہی رہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب حکومت یا پنجاب اسمبلی توڑ کر، بھئی پنجاب اسمبلی کو ذہن سے نکال دیں، آپ تو خیبر پختونخوا اسمبلی کی فکر کریں، جنہوں نے اس کے کرتوت جان لیے، اور جس طرح بقول چودھری پرویز لائی یہ جماعت بنائی گئی تھی، اب تو اس طرح بکھرنا شروع ہو گئی ہے۔ آج شاہ محمود قریشی کا سٹیٹمنٹ پڑھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جن کے اشاروں پر عمران خان کام کرتے تھے وہ آج گمنام ہو گئے ہیں۔ تو جناب کھل کے چیزیں تو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، الیکشن چاہتے ہیں، فوری الیکشن چاہتے ہیں، مگر جو مرض کی تشخیص کیے بغیر، علاج کیے بغیر انتخابات ہوں گے، اس کو پاکستانی قوم الیکشن نہیں مانے گی۔
تو یہ اربوں خربوں روپیہ ضائع کر کے مزید ڈویژن اس قوم میں کروانے کی جو خواہش کوشش عمران خان کی ہمیشہ سے رہی ہے، فتنہ فساد برپا کرنے کی، وہ پاکستانی قوم نہیں چاہتی۔ اس لیے آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ بہت سے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، مگر ہم نے مسلح جتھے نواز شریف نے تیار نہیں کیے۔ نواز شریف کو 93 میں ہٹایا گیا، اس نے عالمی سازش کا نام نہیں دیا۔ 99 میں ہٹایا گیا، اس نے عالمی ایجنڈا اس کو نہیں کہا۔ اسے 2017 میں سزائیں دی گئیں، مگر اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پنڈی پر حملہ آور ہوں گے یا پرائم منسٹر ہاؤس پر یا پی ٹی وی پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ہاتھوں میں اسلحہ پکڑ کے کہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ کبھی کسی پاکستان کی کسی جماعت کے لیڈر نے یہ بات نہیں کی اسلحہ ہاتھ میں پکڑ کے کہ ہم بدلہ لیں گے یا ہم انتقام لیں گے، بلکہ ہر جماعت نے دکھ سہ لیے، مگر یہی کہا آئین قانون کی بالادستی کے لیے۔ اور یہ آج اگر ادارے آئین قانون کی بالادستی کے لیے عہد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ آئین قانون کی خلاف ورزی اسی طرح کرو جس طرح 2018 میں کی تھی، یہ کہتا ہے آئین قانون کی خلاف ورزی اسی طرح کرو پھر مجھے لے کر آؤ، بھلے سے آپ عہد کر چکے ہو آئین قانون کی پاسداری کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہ اس کا کوئی انقلاب تھا، نہ اس کا کوئی آئین قانون سے تعلق تھا، نہ اس کا پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کا کوئی ذہن میں اپروچ سوچ تھی، بلکہ ایک ہی تھا کہ پاکستان میں فساد کس طرح برپا کرنا ہے، پاکستان میں ہجانی کیفیت، بے یقینی کی کیفیت اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کس طرح کرنا ہے، اور آج بھی یہ وہی کام کر رہا ہے۔ ریحان شیخ آج ٹی وی سے تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پنجاب کی اسمبلیاں ریزولو کر کے نئے الیکشن ہو سکتے ہیں، ایک کیا یہ پاسبل ہے؟ دوسری ایک چند گوئیاں ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب وہ شاید اسمبلی نہیں گرانا چاہتے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ دیکھیں، خیبر پختونخوا یا پنجاب اسمبلیوں کے جو ممبران ہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور واضح اکثریت سے ایک بڑا دھڑا جو ہے، مگر ہم الیکشن کا جو میں نے پہلے بات کی، ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ 7-8 ماہ میں فیصلے جو اپیلیں پینڈنگ ہیں، جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں، اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں، 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ماضی میں بھی یہ کچھ تھا کہ کسی کو عطا کر دے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب آپ کی وقت آئی، اب یہ کچھ ہی آواز سن رہے ہیں۔ اس وقت ٹماٹر کی قیمت 250 روپے کلو ہے۔ اب ہم اس وقت تنگ آ چکے ہیں کہ میں نے آپ دیر سے آئے ہیں، اس سے پہلے میں یہی کہہ چکا ہوں کہ 2017 سے موازنہ کریں ہمارے دور کا، آج کا موازنہ نہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کتنے لوگوں کو جو حکومت آتی ہے پکڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا ہاؤسز کے مالکان میر شکیل الرحمان کو کتنے لمبے عرصے تک گرفتار رکھا گیا تھا؟ آپ کو یاد ہے حامد میر، ابصار عالم، سلیم صافی، آسمہ شرازی، ان لوگوں کو، طلعت حسین کو سکرین سے آؤٹ کرنے کے لیے کتنا دباؤ تھا؟ آج آپ نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے لوگ جو ہیں، جسٹس سیٹھ وقار، جسٹس شوکت صدیقی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ خود انصاف مانگنے کے لیے در در پھرتے رہے۔ یہ سب کے علم میں نہیں ہیں چیزیں۔ میاں صاحب، جاوید حسین ندیم صاحب، میاں صاحب جیسا کہ ایک ہجانی کیفیت ہے، ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھی، ایک اپارٹمنٹ تھی، اس پہ بڑی ہجانی کیفیت پیدا کی گئی، اور ابھی جو ایک سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ہجان کا شکار ہے۔ کیا حکومت
اس میں ایشیا نہیں کر سکتی کہ اس ہجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز یا پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بٹھا کے کوئی بیچ کا لاہے بند نکالیں؟ دیکھیں، سیاسی عدم استحکام 2017 سے ہے اور یہ ہجانی کیفیت میں اضافہ 2017 سے شروع ہوا. آج بھی اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز اور ووٹرز 22 کروڑ عوام اس بات پر مطمئن ہو سکتے ہیں صاف شفاف انتخابات، اور یہ صاف شفاف انتخابات لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے کہ میں نیوٹرل ہوں اور باقی رسے بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں ایک فریق کے بندھے رہیں اور دوسرے کو اسی طرح آزادی ہو. اس طرح لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا جب تک آپ لوگوں کی اپیلیں، لوگوں کے پینڈنگ کیسوں کے فیصلے نہیں آ جاتے. اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے، اس کو لوگ الیکشن مانیں گے. سردار وقار. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں چلے جائیں گے، عوام کے پاس آپ کیا لے کے جائیں گے؟ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوا اور عوام کو کوئی لیڈ نہیں دیا گیا. پچھلا مہینہ نہ کریں، موجودہ حکومت نے عوام کے لیے کیا کچھ کیا؟ دیکھیں، میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی خزانے میں 4 سالوں میں اور یہ 7 ماہ جو گزرے ہیں ہجانی کیفیت کے، کوئی ہے چیز جو پاکستانی قوم کو دی جا سکے؟ کوئی گنجائش ہے جو عالمی مالیاتی اداروں سے جو 4 سالوں میں آپ نے معاہدے کیے، اور کوئی پوچھنے والا ہے کہ 4 سالوں میں کتنے قرضے بڑھے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ معیشت کا یہ حال کیوں ہوا؟ کوئی پوچھنے والا ہے گیس بجلی کے ریٹ کیوں بڑھے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ گیس کے ذخائر کدھر گئے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ آج لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی 4 سالوں میں تھی کیا؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ پاکستانی قوم بے روزگار کیوں ہوتی گئی؟ اور آج پھر وہ آ کے فرشتہ بن جائے، پھر آج وہ آ کے یہ کہے کہ جناب آئیں میرے ساتھ چلیں اور میں حقیقی آزادی لے کر آؤں گا، اور پھر اگلے دن اس سے معافی مانگ لے، پھر اس کے بعد کہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے گرایا، اور اگلے دن پھر اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پڑ جائے کہ اس نے بھی کچھ نہیں کہا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ فیصلے ہونے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے آئے، پھر قوم فیصلہ کرے کہ کس کو اس نے ووٹ دینا ہے. تھینک یو سر.